قاسم نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے، قاسم نانوتوی کی سوچ کا شاہکار ہے۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. صدق الله العظيم. علم بیشتر کے خالی در عمل بیست نادانی. عزیز طلبہ، مدارس اسلامیہ عربیہ کے امتیاز اور خصوصیات، خاص طور پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں طلبہ علم کے بعد عمل پیرا ہوتے ہیں۔ علم اصل عمل کے لیے ہے، اگر عمل نہ ہو تو وہ علم مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن کے اندر صراحت ہے اس بات کی کہ علم اصل عمل کے لیے ہے۔ یہاں دارالعلوم میں، دارالاقامہ میں رہتے ہیں اور رہنے کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی کرنے لگتے ہیں جو ہمارے مقصد کے اندر مخل ہیں۔ مثلا ہمارے دارالاقامہ کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر داخل کو ہم اپنے یہاں قیام کرا لیتے ہیں، جبکہ دارالعلوم کے ضابطے کے مطابق وہ طالب علم جو کسی غیر کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ قابل اخراج جرم کر رہا ہے۔ ایسا طالب علم جو دوسروں کو پناہ دے رہا ہے جبکہ اس کی پڑھائی میں بھی مخل ہے، ایسے طالب علم کو اپنے یہاں نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس میں کئی شکیں ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے وہ طالب علم پکڑا جاتا ہے، پکڑے جانے کے بعد معلوم کیا جاتا تو کہتے ہیں ہمارا مہمان نہیں، ہم نے نہیں ٹھہرایا۔ اگر ایسی صورت پیش آتی ہے تو پورے کمرے کے طلباء مجرم ہیں اور اس میں سزا کے مستحق ہیں۔ اس لیے کوئی بھی طالب علم اپنے پاس کسی غیر داخل کو ہرگز نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد دوسری بات مجھے جو اہم بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی میڈیا موبائل طالب علم کے لیے زہر قاتل ہے۔ طالب علم کی زندگی اور کردار کو یہ موبائل تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ خود اس سلسلے میں فکر کیجئے اور آپ اپنے آپ کو موبائل سے بچائیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی طالب علمانہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ دارالعلوم کے ارباب انتظام نے طلباء کو اس زہر سے اور اس مضر چیز سے بچانے کے لیے ثابت کے اندر ایک ضابطہ طے کیا تھا۔ اگر کوئی طالب علم موبائل کے ساتھ پکڑا گیا تو اس کا نام خارج ہو جائے گا اور 1 سال تک اس سال سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ آئندہ سال اگر وہ اپنے اصلاح کی ضمانت دے اور اساتذہ اس کی اصلاح کی ضمانت لے لے کہ آئندہ وہ اس قسم کی چیز نہیں کریں گے، یعنی موبائل اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، تو پھر اس کو داخلہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ دارالعلوم نے پہلے سے ضابطہ طے کر رکھا ہے، کوئی نیا ضابطہ نہیں ہے۔ البتہ اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن کے اندر طلباء کے ساتھ کچھ رعایتیں برتی گئی ہیں، لہذا دوبارہ اعلان کیا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ملٹی میڈیا موبائل سے بالکل بچائیں، اپنے آپ کو اس کے ساتھ بالکل مبتلا نہ کریں، اور آپ کو ایک تھوڑی سی مہلت دی جا رہی ہے بقرعید تک، یعنی تعطیل عید الاضحیٰ کے موقع تک آپ اپنا موبائل اپنے موبائل اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ گھر چھوڑ کے آئیں کہ کہیں بھی چھوڑ دیں، دارالعلوم کے احاطے کے اندر ملٹی میڈیا ہرگز آپ استعمال نہ کریں، نہ اپنے کمرے کے اندر نہ کمرے سے باہر۔ کہیں بھی اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کے ساتھ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اپنے آپ کو موبائل سے دور کر لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے طالب علم کو پکڑا جاتا، وہ یہ کہتا ہے مہمان کا موبائل ہے، تو ایسی صورت میں
آپ کی رعایت نہیں ہوگی. آپ کسی کا بھی حوالہ دیں، جو پکڑا جاتا ہے وہی مجرم مانا جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو موبائل سے بچائیں اور بقرعید تک اپنے آپ کو موبائل سے الگ کر کے یکسو کر لیں اور دارالعلوم کے اندر رکھ کر کے آپ پڑھیں. ایک اہم بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے، دارالعلوم کی انتظامیہ کی طرف سے تمام طلبہ عزیز کو سیٹیں فراہم کر دی گئی ہیں. ہمارے لسٹ کے مطابق کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے جس کو سیٹ نہ ملی ہو. اگر کسی کو سیٹ نہیں ملی ہے وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ان کی پسندیدہ سیٹ نہ ملی ہو. لیکن دارالعلوم میں جتنی درخواستیں تھیں، درخواست کے اعتبار سے سب کو سیٹیں فراہم کر دی گئی ہیں. اس سال ارباب شورا کی طرف سے، مجلس شورا کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہے کہ تمام طلبہ عزیز دارالعلوم کے اندر رہ کر کے پڑھیں گے. باہر کسی طالب علم کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. اسی کی وجہ سے اس سال داخلے کم لیے گئے ہیں. تمام طلبہ کو سیٹیں دارالعلوم کی طرف سے دی جا چکی ہیں. اس لیے طلبہ عزیز اپنے آپ کو کمروں میں رکھیں، اپنی سیٹوں پر پہنچنے کے بعد اپنی تعلیمی صورتیں جاری کر لیں اور تعلیمی سفر انتہائی محنت کے ساتھ شروع کر دیں. اور ادھر ادھر جو آپ کی خواہشات ہیں ان خواہشوں کو تعلیم کی وجہ سے چھوڑ دیں. بہت سے طالب علم یہ سیٹ اچھی نہیں ہے، دوسری سیٹ لینا چاہتے ہیں. یہ خواہش تو کبھی آدمی کی ختم نہیں ہوتی. تمنائیں تو اس طرح سے آپ کی بڑھتی رہیں گی اور پوری نہیں ہو پائیں گی. آپ کو جو سیٹیں فراہم کی گئی ہیں آپ ان سیٹوں پر پہنچیں اور پہنچنے کے بعد اپنا تعلیمی سفر پوری کوشش کے ساتھ شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے. آپ پوری کوشش کریں اور پڑھیں، حاضری درسگاہوں میں دیں. یہی اصل ہمارا مقصود ہے. ایک بات یہ کہنی تھی، دارالعلوم کے باہر کسی بھی طالب علم کو رہنے کی قطعی اجازت نہیں ہے. ہر طالب علم دارالعلوم کے اندر رہے گا. پڑھنے والے طلبہ دارالعلوم کے اندر رہیں گے تاکہ اسباق کی پابندی ہو سکے، حاضری کی پابندی ہو سکے. اسی طرح سے ایک بات یہ ہے، کمروں کی صفائی کا خیال رکھیں. ابھی صورتحال یہ ہے، شعبہ صفائی کی طرف سے آج ہی ذمہ دار آئے اور یہ کہا جگہ جگہ روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، درمیان میں بارش ہو گئی جس کی وجہ سے روٹیاں سڑ رہی ہیں اور بدبو پیدا ہو رہی ہیں. اس سے طلبہ کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ طلبہ نے جو روٹیاں اکٹھی کر رکھی ہیں، اگلا جمعہ آ رہا ہے، جمعے کے دن روٹی خریدنے والے آتے ہیں. آپ اللہ کے واسطے اپنی جمع شدہ روٹیوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں تاکہ مزید بدبو پیدا نہ ہو اور بیماری کے اندیشے ختم ہو جائیں. یہ خاص طور پر خیال رکھیں. اسی طرح سے اپنی وضاحت، ابھی گرامی مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے آپ کو صراحت کے ساتھ بتایا اور ساتھ ساتھ ضابطہ بھی بتا دیا. اس لیے مجھے اس مسئلے میں زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے. ہماری وضاحت علماء اور شرحاء کے مطابق ہونی چاہیے. طلبہ عزیز، میں نے یہ بات کہی کہ ہمارا علم اصل عمل کے لیے ہے. اگر عمل نہیں ہوتا یہ علم اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. ہم طالب علم ہونے کے ناطے ابھی آپ نے یہ بھی سنا، جو طالب علم اپنی طالب علمانہ زندگی کے اندر اپنی اصلاح نہیں کر پاتا وہ بعد میں بھی اسی طرح رہ جاتا ہے.